بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا، اور ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا، اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے اپنے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھوں کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے آپ جرم اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔
دوستو ہمارا ویڈیو اگر پسند آیا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔